الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجادلون وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان اتاہم بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس کبر مقتا عند اللہ بڑی ناراضگی اور کا باعث ہے اللہ کے نزدیک وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ علی کل قلب متکبر ہر متکبر کے دل پر جبار جو بڑا سرکش ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق پیچھے والی بات کے ساتھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی بات سمجھائی، موسیٰ اور فرعون کا جو ہے واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے، لیکن آج لوگ اگر نہیں مانتے تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہیں بغیر دلیل کے ہیں، سارے کے سارے جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی توحید کے لیے قرآن پاک بھرا پڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے یہ بات، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے اور دلائل کو سننے کے بعد پھر اس کو نہ ماننا، یہ بڑی جناب اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، اور مومنوں کے لیے بھی یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ کبھی بھی نہیں ماننے والے، ان کو چاہے جتنا مرضی سمجھا لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے تکبر جو ہے، ان کا جو غرور ہے وہ قیامت کے دن ہی ٹوٹے گا۔ فرمایا وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا حامان ابن لی اے حامان تو بنا سرحن میرے لیے ایک بلند عمارت لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں پہنچوں راستوں پر۔ اب فرعون کی عقل اور اس کی بے وقوفی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے دلائل سننے کے بعد اس کو ماننے کی بجائے اپنی ہٹ درمی کا اظہار کیسے کیا کہ اے حامان، حامان بعض نے کہا اس کا وزیر ہے، بعض نے کہا اس کا کوئی خاص بندہ ہے، اس نے کہا کہ تو ایسی کوئی عمارت بنا کہ میں چڑھ کے دیکھوں کہاں ہے موسیٰ کا خدا اور کہاں ہے اس کا اللہ، جس کی یہ بات کرتا ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ تو یہ انتہائی نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب دلائل پیش کر دیے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات کو سامنے رکھ دیا، جس نے ان کا انکار کر دیا وہ ایسی ہی باتیں کرنے پر پھر آئے گا کہ میں خود جا کے دیکھ لیتا ہوں کہاں پر ہے۔ یہی بات ہر کافر کی بھی ہے کہ جب اس کو سمجھایا جائے وہ بجائے ماننے کے اپنی ہٹ درمی کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے کفار مکہ کو جب سمجھایا جاتا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ کہتے لے آؤ کہاں ہے اللہ کا عذاب، وہ پا دے، وہ کون سی بارشیں ہمارے اوپر ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے۔ یہ بات کو نہ ماننا انتہائی جو ہے بے وقوفانہ انداز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔